اب میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکیا آ کے اس بند بلڈنگ میں ایک لیٹر ڈالتا، یعنی ایک خط ڈالتا ہے، ایک ڈاکیا تھا۔ دوستو، آگے چل کر اس کہانی کا ایک ایسا اینڈ ہونے والا ہے جسے سن کے آپ لوگوں کے رونگٹے کڑے ہو جائیں گے۔ میں تو مذاق میں سن رہی تھی اور اچانک میں نے کہا ہے یہ ایک بلڈنگ ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ناران کاغان پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ ان کی حسن آپ لوگ چلو خود سرچ کریں یوٹیوب پہ، بہت زبردست ہے۔ میں نے صرف بائی روڈ دیکھا ہے کیونکہ میں اس وہاں کے روڈ پر سے، وہاں کے مطلب جو علاقے تھے ان کے پاس سے گزری ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور اگر زندگی میں موقع ملا تو ضرور جاؤں گی۔ لیکن پہلے آپ لوگ سنیے یہ ہارر سٹوری۔ گلگت میں ایک سکول تھا، ناران کاغان میں ایک سکول تھا یا کالج تھا، ٹھیک ہے، یہاں یہ چیز نہیں لکھا گیا لیکن کالج تھا۔ جو کہانی لکھنے والا تھا اس کے موڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کالج تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے کالج جاتے تھے نا، چھوٹا موٹا کالج ہوگا، تو میرا کالج مجھ سے کافی دور پڑتا تھا، تو میرے گھر والوں نے مجھے وہاں ایک ہاسٹل میں ڈالا تھا۔ تو ہاسٹل میں یہ تھا کہ وہ ایک ہاسٹل نہیں تھا بلکہ ایک گھر تھا جس میں ہم وہ اسٹوڈنٹ جن کا گھر بہت دور تھے یا وہ دور سے آئے تھے، تو وہ اس بلڈنگ میں ہر ایک بندہ 5 اس وقت کی بات ہے 5 ہزار منتھلی دیتا تھا، یا شاید 3 ہزار، لیکن 2 ہزار ان کے کھانے پینے کا ہوتا تھا، تو یہ بہت اچھا ان کو وہ ملا تھا۔ صرف 5 ہزار میں پورا مہینہ گزارتے تھے وہ لوگ۔ تو اس میں کہتے کہ 24 لڑکے تھے ہم، اور اس میں آئی تھنک کہ 15 سے 18 تک کے کمرے تھے، اور ایک بڑا کچن تھا، کامن روم، بہت کچھ تھا۔ لیکن یہ ایک گھر تھا، پہلے میں بتاؤں یہ ایک گھر کے لیے بنا تھا یا ایک مارکیٹ کے لیے بنا تھا۔ تو بعد میں اس کو پھر ہاسٹل میں مطلب سنسان پڑا تھا، تو پھر کسی نے سوچا ہوگا، کچھ اسٹوڈنٹس نے، اور اس کے مالک سے بات کی کہ ہمیں کرائے پر دو کیونکہ یہ ہماری بالکل کالج یا اسکول کے نزدیک ہے، تو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرو کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو اسی طرح پھر اور اسٹوڈنٹ کو پتہ چلا، پھر اور اسٹوڈنٹ کو پتہ چلا، تو لوگ پھر یہ ایک ہاسٹل کے طور پہ مشہور ہونے لگا۔ اب یہاں ایک لڑکا ہے، یہ اپنی سٹوری میں لکھتا ہے کہ رات کو تو لڑکے ویسے بھی مستیاں کرتے ہیں، سگریٹ وگریٹ پیتے ہیں، تو اوپر چھت پہ ہم گئے تھے، اس طرح کچھ موسم کا مزہ لے رہے تھے، کچھ دوست سگریٹ شاید پی رہے تھے، تو اچانک ہماری نظر ایک دن پڑی کہ وہاں ایک بند بلڈنگ تھی، ٹھیک ہے، وہاں کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ کہتے تھے کہ اس کے جو مالک مکان ہے وہ امریکہ میں سیٹل ہوا ہے اور یہ اسی وقت سے خالی پڑا ہے۔ تو اکثر بہت سارے جو ہمارے ساتھ جو لڑکے وہاں تھے اس بلڈنگ میں، وہ کہتے تھے کہ اس کے مالک مکان سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ بلڈنگ بھی ہمیں جو ہے کرائے پر دے، اور ہم چونکہ اس ایک بلڈنگ میں کافی تنگ تھے، کمرے تو زیادہ تھے لیکن پھر بھی لوگ زیادہ تھے، تو ہمیں یہ مل جائے گی، تو اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اس وقت بہت دور سے آتے ہیں ان کو بھی چانس مل جائے گا نزدیک رہنے کے۔ تو ہم اپنے مالک مکان سے اس سلسلے میں بات کرنے والے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے ایک ڈاکیا آتا ہے اور اس بلڈنگ میں ایک خط گراتا ہے اور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم وہاں یہ بات کر رہے تھے، اس کو تو ہم نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، لیکن ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ یار اب ایک ڈاکیا ایک بند بلڈنگ میں جو برسوں سے بند ہے، صرف مالک مکان کبھی کبھار بھی نہیں، یعنی وہاں کے نوکر آ کے وزٹ کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلو خیر، کسی نے بھیجا ہوگا اور اسی ایڈریس پہ بھیجا ہے، تو ڈاکیا نے بھی اسی گھر میں پھینکا ہے۔ پھر اسی طرح اگلے کچھ دن بعد پھر ہم نے اس ڈاکیا کو دیکھا، وہ لیٹر لے کے آتا ہے اور وہاں گرا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم 2 ہفتے میں ضرور اس بندے کو ایک بار دیکھتے تھے کہ یہ آ کے وہاں ایک خط اس گیٹ کے اس پار گراتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ دوستو، چائے کے کپ تھام لیجئے، آگے جو کہنے والی ہوں بہت ہارر ہے، اور اپنے لیے چائے پہلے سے بنا لیجئے، کیونکہ رات کو جب آپ لوگ یہ سٹوری دیکھو گے تو پھر جو چائے کے شوقین ہوگے وہ کچن میں نہیں جا پائے گے، کیونکہ میں تو نہیں جا پاتی، پھر میں تو اتنی ڈرپوک ہوں کہ یہ سٹوریز میں دن میں ہی کرتی ہوں اور دن میں ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ رات میں میری مجال نہیں ہوتی کہ میں پھر یہ سٹوریز چھیڑوں یا کچن میں جاؤں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ بندہ چلا جاتا ہے نا، تو یہ لڑکی سوچتے ہیں کہ چلو اس گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور یہ ساری لیٹر نکال دیتے ہیں وہاں سے، کہ آخر ان لیٹروں میں کیا ہے۔
جو یہ روز یہاں مطلب ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں ایک بار یہ بندہ آ کے لیٹر گراتا ہے، کیا اس میں پیسے ہیں نوکروں کے یا کیا ہے؟ یعنی ایک شرارت ہمیں سوچی، اور ہم نے اگلے دن یا مطلب جس دن اس کو نہیں آنا ہوگا، مطلب ہر روز نہیں آتا تھا یہ ڈاکیا، تو اگلے دن ہم نے پلان بنایا کہ دیوار کے اوپر سے چڑھنا ہے. اوکے ڈن. کچھ دن گزرے اور ہم نے اس پر عمل شروع کیا. ہم جا کے نزدیک کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی لوگ مطلب مسجدوں سے چلے گئے اور گلی سنسان ہو گئی، تو ہم نے یہ ایک کھیت میں تھی یہ گھر، اور بالکل ہمارے سامنے تھی فرنٹ پہ، تو یعنی ہمارے بیچ میں ایک روڈ تھا، بس ایک کچا سا روڈ تھا، سامنے یہ گھر تھا اور ان کے سامنے فرنٹ پہ ہم تھے، ہمارا جو بلڈنگ تھا وہ تھا. ہم اس کے اندر گھس گئے، گف اندھیرا ہے، لیکن ہم نے ٹارچ وغیرہ لے کے گئے یا موبائل شاید. وہاں دیکھے تو بہت ساری لفافے پڑے تھے، بہت سارے، کچھ مٹی میں دبے تھے، کچھ کے اوپر بارشیں ہوئی تھی، یعنی وہ کوئی ہم سے پہلے یہ سلسلہ شاید جاری تھا. ہم نے وہ ساری لائٹر نکالے، ہم نے اٹھا لیے اور گھر کی طرف بھاگ گئے. آتے آتے ہم ہنس رہے تھے کیونکہ ہم اپنے پلان میں کامیاب تھے. ابھی ہم نے تو لائٹر کھولے ہی نہیں تھے، لیکن ہم ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے چلو بہت سارا بڑا خزانہ مل چکا ہے. اور جیسے اپنے کمرے میں انٹر ہوئے ہم نے وہ کھولے، سارے کے سارے خالی تھے، اور ہر ایک لفافے پہ اس گھر کا ایڈریس لکھا تھا، اور لکھا تھا جس نے بھی کھولا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ وہاں کی جو دیہاتی وہاں کے جو لینگویج ہے نا، ناران کاغان میں بھی شاید کوئی لینگویج بولی جائے گی، مجھے نہیں پتہ، سرائکی یا کوئی اور، تو وہاں پر یہ درج تھا کہ جو بھی کھولے گا نا تو اس کو بھگتنا پڑے گا. اب ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ سب تو بکواس ہے، مطلب وہ تو صرف ہمیں یا کسی کو بھی گھبرانے کی خاطر یہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے، ایک مطلب کسی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یا ہمارے کچھ دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ شاید جو لوگ لفافے یہاں پھینک رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اٹھائے اس کا مطلب ہے گھر کے اندر لوگ جاتے ہیں، یعنی ایک سیکیورٹی کے طور پر یہاں لفافے گراتے. اگر لفافے ان کو واپس بند حالت میں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے ارد گرد کے لوگ نقصان نہیں کر رہے، یعنی گھر کے اندر نہیں گھس رہے. اچھا جو بھی تھا لفافے تو ہمیں ملے اور اس پر یہ لکھا تھا. خیر ہم نے یہ بات بہت اگنور کی اور مذاق میں ڈال، لیکن ہمارا ایک دوست کافی سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کہا یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اگلے دن جیسے ہی یہ ڈاکیا آیا، ہم سب اب اوپر ہے، تو ہم سب نے سوچا کہ اچھا ڈاکیا آیا تو ہم سب اسے ایسی نارمل وہ دے رہے تھے نا کہ کہیں ان کو شک نہ ہو جائے کہ لفافے جس نے اٹھائے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. حالانکہ اس کو پتہ کیسے چلتا، وہ تو گھر کے اندر ہی نہیں جاتا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اگنور کیا اور اپنے باتوں میں لگے تھے، تو وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا. اب اس نے لفافہ ہماری ہی بلڈنگ میں ڈالا. یہ کیا مذاق ہے؟ تو ہم سب ہنس رہے تھے کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے یا بے وقوف ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہے، اور اس کا اس گھر سے کوئی گہرا رشتہ ہے جس کی وجہ سے یہ لفافے وہاں گراتا ہے. اور جو لوگ مطلب ان کو نظر آتے کہ انہوں نے لفافہ اٹھایا تو پھر ان کی طرف یہ جاتے. خیر اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ہمارا شک تھا کہ شاید اس نے ہمیں چپکے سے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ ساری لفافے اٹھائے ہیں. اب آگے چل کے یہ کہانی اتنی ہی ہارر ہونے والی تھی. اب ایک رات ہم سب سوئے ہیں تو ایک ہمارے چونکہ بلڈنگ تھا، ایک کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی. ہم سب بھاگ گئے، یعنی اٹھ کے سب بھاگنے لگی اس کمرے کی طرف کہ کیا ہوا کیا ہوا. تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی، حالانکہ سخت سردی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ناران کاغان کا میں کہوں یہاں سردی بہت ہوتی ہے، گرمی اتنی نہیں ہوتی. وہ بندہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی اور میں نے دیکھا کہ چونکہ کمرہ تو بند تھا اور اس میں 4 یا 5 لوگ سو رہے تھے، اور وہی ڈاکیا جو ہے اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، آنکھیں اس کی بند ہے اور وہ بالکل دروازے کے فرنٹ پہ کھڑا ہے اندر. تو جب وہ چیخنے لگا اور اس نے آنکھیں بند کی، سب لوگ اٹھے تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو اب اس کو نہیں پتا کہ وہ دروازہ کھول کے بھاگا ہے یا وہ کوئی جن بوت تھا. تو ہم سب کافی ڈر گئے اور ہم نے اسے کہا کہ تم نے ویسی ہی اپنے اوپر یہ چیز بہت زیادہ جو ہے سوار کیا ہے، اس لیے تم ڈرے ہو. پھر اسی طرح یہ روٹین شروع ہوا. ہم اس وقت 11 دوستوں نے وہ لفافے اٹھائے تھے اور ہم 11 کے 11 کو کچھ نہ کچھ رات کے ٹائم ایسا دکھائی دیتا تھا جو کہ ہوائی مخلوق یا پوزس
یا غیر مرئی مخلوق ان ادر کریچر سے اس کا بلونگ ہوتا تھا، یعنی کچھ عجیب سی ایکٹیویٹی، ان ادر ایکٹیویٹی جس کا حقیقی دنیا میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ کافی ڈر گئے، اور ہاں میں اتنا ڈرا، میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات فون پہ بتائی تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ آنے کو کہا، اور وہاں سے میرا سب کچھ کینسل ہو گیا۔ اور پھر ہم سب دوست، میرے ان دوستوں سے بھی میرے رابطے تھے، وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ پھر ہم نے، کسی نے اسلام آباد میں، کسی نے پشاور میں مشکلوں سے دوبارہ مائگریشن کیا، اور یہ سب کچھ یہاں ہم نے ختم کیا۔ اور یہ اب بھی جب ہم اس ہاسٹل سے کے پاس سے گزرتے، جب ہم کبھی ناران کا خان اتفاق سے جاتے ہیں سیر سپاٹوں کے لیے، تو وہ گھر ہمیں نظر آتا ہے، اور میرے دل میں یقین کرے وہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں اسی وقت درد آ جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پیٹ میں درد ڈر کے مارے آتا ہے یا اس سے ان لیٹروں کا کوئی لینا دینا تھا۔ میں 3 بار گیا ہوں، اور تینوں کے تینوں بار میرے پیٹ پہ تیز درد شروع ہو جاتا ہے جب اس بلڈنگ کے قریب سے ہم لوگ گزرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا وہ کوئی کالا جادو تھا، کیا تھا، لیکن ہر لفافے پہ لکھا تھا جس نے یہ دیکھا، جس نے اٹھایا تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور ہاں، ایک عجیب بات اینڈ میں بتاؤں دوستو، ناران کا خان ایک پہاڑی علاقہ ہے، گرینری سب کچھ وہاں ہے۔ میں زیادہ تو نہیں گئی، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے سب پہاڑ، ندیاں، گرینریز بہت زبردست، بہت سیاح آتے ہیں وہاں۔ تو وہاں پر یہ لڑکا یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم سب دوستوں میں سے ہم 4 ایسے ہیں جو اکثر ہمارا گزر انہی رستوں سے ہوتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں تیز درد شروع ہوتا ہے جب وہ یہاں سے گزرنے لگتا ہے۔ انہیں وہی ماضی یاد آ جاتے ہیں، اور ماضی میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم الٹیاں بھی کرتے ہیں اس وقت گاڑی میں۔ تو آپ لوگ بتائیں کمنٹ میں ضرور کہ یہ کس چیز کے اثرات ہیں۔ ڈر کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے تو پھر ہر ایک کو وہی فیل ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ کوئی جادو تھا کالا، اور یہ بھی ہے کہ جناتی اثرات ہے۔ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ تھینک یو۔ اور یار کمنٹ کیا کر یار، آپ لوگ بالکل کمنٹ نہیں کرتے پلیز یار۔ کبھی کبھار بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ یار یہ سٹوری اچھی ہے یا بہت بری ہے، یا آپ کی آواز بہت بری ہے، برا ہی کہی، لیکن کمنٹ تو کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اور مطلب جو ویوز ہوتے ہیں نا، جو ویورز ہوتے ہیں، وہی آپ کو کمنٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کی کہانی کہاں کہاں خراب ہے، کہاں کہاں امپروو ہونی چاہیے، تو ہم لوگ پھر کوشش کرتے۔ تو آپ لوگ کچھ بتاتی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہم اس میں۔ اور یہ ریئل ہارر واقعات پر مبنی سٹوریز ہے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریکویسٹ جو آخر میں یا بیچ میں کرتی ہوں، شیئر کریں، کیونکہ مجھے سبسکرائب مت کرے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا، مجھے پسند نہیں کرتی، میری آواز پسند نہیں کرتی، سٹوری پسند نہیں آتی، مت کرے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ٹائم کا بہت ضرورت ہے۔ مجھے واچ ٹائم بہت جو ہے ضرورت ہے، اس لیے تھوڑا سا واچ ٹائم چاہیے۔ تھینک یو۔